فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد صلی اللہ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران عصیان کربلا، بات پھیلے چاردہ معصومین علیہ السلام اور بالخصوصاً بالتائید و توفیق و معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول شہزادی کونین مادر حسنین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ فیضان گرامی، دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر، جس مقصد حیات کی خاطر یہ مجالس برپا کی جاتی ہیں، جگہ جگہ پر مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، خداوند عالم ہم سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ فیضان گرامی، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ کامیاب ہے ہر وہ فرد، ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو اس ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں کہ جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب و طاہر ذکر بیان ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا، کلام الہی ہے، پیغام الہی ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا جبریل ہے، بتانے والے محمد ہیں اور بچانے والے آل محمد ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ تو پروردگار عالم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، اور زمین میں اور سمندروں میں اس کے لیے سہولت عطا فرمائی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اس انسان کے لیے پاک و پاکیزہ رزق کا انتظام کیا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس آیت میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور بہت ہی صراحت کے ساتھ نفس انسانی کو جگایا، نفس انسانی کو بیدار کیا کہ دیکھو ہم نے تم کو اتنی عزت عطا کری کہ ہم نے تمہیں دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب پر فضیلت عطا فرمائی، ہم نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی، ہم نے تمہیں اشرف مخلوقات بنایا۔ تو جب پروردگار عالم نے انسان کو اس کی اہمیت بتا دی، انسان کو اس کی عظمت بتا دی، انسان کو اس کی فضیلت بتا دی کہ دیکھو تم پہلے اپنے آپ پہ غور کرو کہ جب ہم نے تمہیں اتنی فضیلتیں دی ہیں، جب ہم نے تمہارے لیے اتنا انتظام کیا ہے، پروردگار عالم نے زمین کا فرش بچھایا،
انسانوں کے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا، انسانوں کے لیے دریاؤں کو خلق کیا، انسانوں کے لیے نباتات کو خلق کیا، انسانوں کے لیے جمادات کو خلق کیا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پروردگار عالم نے کائنات میں جتنی بھی چیز خلق کی ہے وہ صرف اور صرف انسان کے لیے خلق کی ہے، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، جب پروردگار عالم نے انسان کو اس کی عظمت بتا دی، اس کی فضیلت بتا دی کہ تم پہلے اپنے آپ پہ غور کرو، پھر پروردگار عالم نے اسی سورے کی اس آیت کے بعد یعنی 71ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر انسان کو اس کے رہنما، اس کے لیڈر، اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب عزیزان غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے ہمیں اتنی عزت دی، ہمیں اتنی عظمتیں بخشی، تو پھر ہم کو ہدایت لینے کے لیے بنایا اور امام کو ہدایت دینے کے لیے بنایا۔ تو پروردگار نے کہا کہ جب تم اپنی عظمتوں کو دیکھ لو تو پھر تم خود سے فیصلہ کرو، جب اس خدا نے تمہیں اتنی فضیلت دی، تمہیں اتنی عظمت دی، تو اب تم خود فیصلہ کرو کہ تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے امام کو پہچانے، اور حدیث میں بھی ہے کہ جس شخص نے اپنے وقت کے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور وہ مر گیا تو اس کی موت جہالت کی موت ہے، اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ جب ہم نے تمہیں اتنی فضیلت دی تو اب تم اپنے آپ کو دیکھو کہ جب تم اتنے فضیلت دار ہو تو تمہارا امام کیسا ہونا چاہیے۔ تمہارا امام ایسا ہو جو قیامت کے دن تمہارا سر فخر سے بلند کروائے، شرم سے سر نہ جھکانا پڑے، امام ایسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کے لیے، آدم کے بیٹوں کے لیے اس زمین پر جتنے بھی انسان کو خلق کیا ان سب کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، ان کو برتری دی۔ اور وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ان کے لیے سمندر میں اور زمین میں سہولت عطا فرمائی تاکہ یہ انسان کو اٹھائیں۔ حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، کہ ہم نے زمین اور انسان پر اٹھایا۔ مثلا پروردگار نے جانور خلق کیے تاکہ انسان سے سواری کرے، نباتات کو خلق کیا تاکہ ان نباتات سے لکڑی سے کشتی بنا کے سمندروں میں سیر کرے۔ تو پروردگار عالم نے جانوروں کو خلق کیا انسان کی سہولت کے لیے، جمادات کو خلق کیا انسان کی سہولت کے لیے، نباتات کو خلق کیا انسان کی سہولت کے لیے۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم نے بتایا کہ اپنے امام کو پہچانو۔ پروردگار نے ہم کو ہدایت لینے کے لیے بنایا اور امام کو ہدایت دینے کے لیے بنایا۔ تو جب عزیزان گرامی پروردگار عالم نے ہم کو ہدایت لینے کے لیے بنایا ہے تو ہم کو اتنے اختیار دیے۔ پروردگار نے جانوروں کو خلق کیا، خالق وہ ہے، مالک انسان کو بنایا کہ آپ دیکھیں یہی انسان ہے جانوروں کو اپنے اشارے پر چلاتا ہے، جانوروں کو جس طریقے سے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں ہدایت لینے کے لیے بنایا ہے تو ہمارے ہاتھ میں اتنے اختیار دیے، تو جس امام کو اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بنایا ہے اس کو کتنے اختیار دیے ہوں گے، اس کو کتنی فضیلتیں دی ہوں گی، اس کو کتنی عظمتیں دی ہوں گی۔ تو یہ آج جانور اگر ہمارے اشارے پر چلے تو یہ اختیار انسانی کی دلیل، اونٹ ہمارے اشارے پر چلے تو یہ اختیار انسانی کی دلیل۔ تو اگر چاند نبی کے کہنے سے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، سورج علی کے کہنے سے پلٹ آئے، ستارہ در زہرا پہ اتر آئے، تو یہ زمین کی مخلوق کا انسان کے اشارے پر چلنا انسان کے اختیار کی دلیل ہے، اور آسمان کی مخلوق کا امام کے اشارے پر چلنا ان کے اختیار کی دلیل ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو جانے گرامی آپ دیکھیں پروردگار عالم نے بارہا ذکر کیا۔ آپ دیکھیں کہ 1400 سال سے شیعوں پہ کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا۔ ہم کو مارا گیا، ہم کو اجاڑا گیا، ہم کو روکا گیا، ہمارے بچوں کو قتل کیا گیا، بزرگوں کو قتل کیا گیا، لیکن 1400 سال ہو گئے پھر بھی عزاداری مٹ نہیں رہی۔
بلکہ دن پر دن عروج پہ پا رہی ہے۔ دیکھیں یہ کرم ہے ہمارے بزرگوں کا، یہ کرم ہے ہماری ماؤں کا کہ جب ایسا عالم تھا تو اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے مجلس میں لے کر آئے اور ایمان کو ہمارے دل میں اس طریقے سے پرویا کہ 1400 سال ہو گئے ابھی تک نہ ہمارا ایمان بدلا اور نہ ہمارا امام بدلا۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو پروردگار عالم نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ان کا اختیار کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دیا۔ آپ دعائے سفر پڑھتے ہیں، 8ویں امام کی دعا ہے کہ اے پروردگار اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دے، یعنی سواری تیری ہے اختیار ہمیں دے دے، سواری تیری ہے اختیار ہمیں دے دے، مالک تو ہے، خالق تو ہے، اختیار ہمیں دے دے۔ تو جب پروردگار عالم نے انسان کو اتنا اختیار دیا تو سوچیں امام کو کتنا اختیار دیا ہوگا۔ اور اللہ نے انسان کو جو عزت دی اسے اختیار کہتے ہیں اور جو امام کو عزت دی اسے معجزہ کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو ہمیں صحیح امام کا چناؤ کرنا ہے، ہمیں صحیح امام کا سلیکشن کرنا ہے کہ امام ہوتا وہ ہے جو ہماری ظلمت کے اندھیروں میں رہنمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے 4 یا 5 مجلس میں کہ ایک منکر امام تھا، 6 امام کے صحابی ہیں جناب ہشام، بہت بڑے مناظر گزرے اپنے وقت کے۔ جب بھی کوئی امام سے مناظرہ کرنے آتا تھا نا تو امام کہتے تھے تم ہمارے غلام ہمارے صحابی ہشام سے پہلے کرو، پہلے اسے زیر کر لو پھر آقا سے آ کے مناظرہ کرنا۔ تو وہ شخص آیا منکر امام، تو وہ امام کو نہیں مانتا تھا، امام کا انکار کرتا تھا۔ تو دیکھیں جناب ہشام نے جب یہ مناظرہ شروع ہوا تو جناب مناظرے کا ایک قانون یہ ہے کہ جب بھی مناظرہ ہوتا ہے، بحث اور مباحثہ ہوتی ہے نا، تو پہلے سامنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہاں تک تم نے علم حاصل کیا، کتنی تمہاری ڈگری ہے، کتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ لیکن جب جناب ہشام اس سے پوچھ رہے ہیں تو جناب ہشام نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کہاں تک تمہاری نالج ہے، بلکہ جناب ہشام اس سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارے پاس آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا تمہارے پاس کان ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا تمہارے پاس زبان ہے؟ کہا ہے۔ کہا اس سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا آنکھیں آلے بصارت ہے، کہا زبان آلے گویائی ہے، کان آلے سماعت ہے۔ کہا جو چیز میں آنکھ سے دیکھتا ہوں، جو چیز میں کان سے سنتا ہوں اس کی تصدیق دل کرتا ہے۔ تو جناب ہشام نے پوچھا تمہارے پاس دل ہے؟ اس نے کہا دل ہے۔ کہا دل سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی جو چیز میں کانوں سے سنتا ہوں اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو چیز میں زبان سے بولتا ہوں اس کی تصدیق دل کرتا ہے، جو چیز میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اس کی تصدیق دل کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ دل جو ہے ہمارے پورے جسم کا امام ہے۔ بس اس نے یہ جملہ جیسے ہی کہا کہ یہ دل ہمارے پورے جسم کا امام ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ آئیے تشریف فرمائیے۔ تو جب یہ مناظرہ چل رہا تھا تو اس نے کیا کہا کہ جو چیز میں کان سے سنتا ہوں اس کی تصدیق ہمارا یہ دل کرتا ہے، جو چیز زبان سے بولتا ہوں اس کی تصدیق ہمارا یہ دل کرتا ہے، جو چیز آنکھوں سے دیکھتا ہوں اس کی تصدیق ہمارا دل کرتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ دل ہمارے پورے جسم کا امام ہے۔ تو جناب ہشام نے کہا تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ کہا کیا ملا؟ کہا ابھی تم نے ہی کہا کہ یہ دل ہمارے جسم کا امام ہے۔ ارے جس پروردگار عالم نے اتنے سے جسم کو بغیر امام کے نہیں بنایا تو یہ اتنی بڑی کائنات کیسے بغیر امام کے چھوڑ دے گا؟ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ جب پروردگار عالم نے اتنے سے تمہارے جسم کو بغیر امام کے نہیں بنایا تو یہ اتنی بڑی کائنات کیسے بنایا دے گا؟ اب غور کریں، پروردگار نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم محشر کے دن، قیامت کے دن کسی کو کسی کے باپ کے ذریعے نہیں بلائیں گے بلکہ اس کے امام کے ذریعے بلائیں گے۔ تو امام کی عزت کو پہچانیں، امام ہے کون، امام کہتے کسے ہیں؟ ارے امام وہ ہوتا ہے، دیکھیں جناب موسیٰ، جب فرعون نے جناب موسیٰ کو قتل کرنا چاہا تو جناب موسیٰ جا رہے تھے
دریائے نیل میں عصا مارا، راستہ بن گیا۔ اب دیکھیں جانے گرامی ملاحظہ فرمائے کہ راستہ ایک ہی ہے، اسی راستے سے جناب موسیٰ گزر گئے اور اسی راستے پر فرعون غرق ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رہبر بچاتے ہیں، راستے نہیں بچایا کرتے۔ انسان کی زندگی رہبر بچاتا ہے، امام بچاتا ہے، راستہ نہیں بچاتا ہے۔ تو ہمیں امام کا ایسا انتخاب کرنا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن شرمانا نہیں پڑے، ہمیں یہ نہ کہنا پڑے۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی ملتا ہے کہ اس دن جن کو لوگ امام مانیں گے نا، وہ خود کہیں گے کہ تم ہمارے پیچھے کیوں آئے؟ اگر تم نہ آئے ہوتے تو ہمارا اتنا گناہوں میں اضافہ نہ ہوتا، اگر تم نہ آئے ہوتے تو ہمارے گناہوں میں اتنا اضافہ نہ ہوتا۔ تو دیکھیں اللہ نے انسان کو اتنی عزت دی، اتنے سارے اختیار دیے، ہر چیز پر اس کو قدرت دی، اور امام کو پورے انسانوں پہ کنٹرول دیا۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ لوگ آتے تھے اہل بیت سے سوال کرتے تھے، چیزوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ دیکھیں قاعدے کے سوال کا قاعدے سے جواب دینا اور ہے، اور اگر بے قاعدہ سوال ہو تو اس کا باقاعدہ جواب دینا اور ہے۔ مولا علی نے دعوی سلونی کیا، دیکھیں مولا علی کا دعوی سلونی ملتا ہے، لیکن کسی نے آج تک یہ نہ کہا کہ علی سے ہم نے وہ پوچھا تھا بتا نہ پائے۔ پوری رات لوگوں نے میٹنگ کری کہ مولا علی سے چل کے ایک سوال پوچھتے ہیں، ان کو پھنساتے ہیں، کا سوال کریں گے جس کے دو جواب ہوں۔ صبح ہوئی، مسجد کوفہ میں آئے، دیکھا امام منبر پر ہے، تو آنے کے بعد کہا یا علی ہم نے ایک بچہ دیکھا ہے جو کتے اور بکری سے مل کے بنا ہے، اسے کہیں کیا، کتا کہیں یا بکری کہیں؟ تو امام نے کہا اس کے سامنے پانی رکھو، اگر گھونٹ سے پیے تو بکری ہے اور زبان سے چاٹے تو کتا ہے۔ تو کہا یا علی پانی رکھا، ایک بار ایسے پیتا ہے ایک بار ایسے پیتا ہے۔ مولا نے کہا گھاس رکھ کے دیکھو، اس کے سامنے گوشت رکھو، اگر گھاس کھائے تو بکری ہے اور گوشت کھائے تو کتا ہے۔ تو کہا یا علی ایک بار یہ کرتا ہے ایک بار یہ کرتا ہے۔ مولا نے کہا بھیڑ میں چھوڑ کے دیکھو، اگر ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے اور الگ الگ بھاگے تو کتا ہے۔ تو کہا یا علی کبھی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ مولا جواب دیتے جا رہے تھے، سامنے سے وہ فرماتے جا رہے تھے کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے۔ مولا جانتے تھے کہ میں قیامت تک جواب دیتا رہوں گا، یہ کہتے رہیں گے کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے۔ مولا نے کہا جاؤ ذبح کرو، اگر آتے نکلے تو بکری ہے اور اوجڑی نکلے تو کتا ہے۔ تو اب کیسے کہتے کہ یا علی اس کو دو بار کاٹا، ایک بار یہ نکلا اور ایک بار وہ نکلا، ایک سلمان پڑے محمد والے۔ اب کیسے کہتے پھنس گئے آ کر؟ مولا علی کے علم کا کیا تقاضا کریں گے؟ وہ علی جس کے لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رضان گرامی پروردگار عالم نے دو طرح کے انسانوں کو زمین پر بھیجا، ایک کو ہدایت لینے کے لیے بنایا، دوسرے کو ہدایت دینے کے لیے بنایا۔ رسول اکرم جب اس زمین پر آئے اور آنے کے بعد اعلان ہدایت کیا، دیکھیں اگر رسول اس زمین پر نہ آئے ہوتے تو انسانیت آج جو بلند مرتبے پر ہے وہ نہ پا پاتی۔ اگر رسول نہ آئے ہوتے تو انسانیت کو بولنا نہیں آتا۔ رسول نے آ کے انسان کو انسان بننا سکھایا ہے، ورنہ یہی انسان تھا جو راتوں میں چوریاں بھی کرتا تھا، شراب بھی پیتا تھا، ظلم بھی کرتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا۔ لیکن جب رسول آئے، کیونکہ پہلے انسان کے پاس ہدایت نہیں تھی، رسول آئے زمین پر، انہوں نے ہدایت دینا شروع کی۔ تو جو انسان چوری کرتا تھا اس نے چوری کرنا چھوڑ دی، جو گناہ کرتا تھا اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو رسول نے آ کے انسانیت کو بلند ہونا سکھایا۔ اگر رسول نہ آئے ہوتے تو انسان کو بولنا نہیں آتا۔ رسول وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ پر اگر سنگریزے آ جائیں تو وہ بھی کلام کرنے لگتے ہیں، اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ عظمت رسول ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وہ رسول جو لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا، رسول کے جانے کے بعد کتنا ظلم ہوا اہل بیت پر۔ آپ دیکھیں یہ فرش ازا امام حسین، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنی مجلسیں کیوں کرتے ہیں، آپ کی مجلس کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیں جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا تو اس وقت ایک پرندہ تھا، اپنی چھوٹی سی ادنا سی چونچ میں
ایک بوند پانی لے کر جا رہا تھا، تو لوگوں نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم اس آگ کو بجھانے جا رہے ہیں جس آگ میں نمرود نے ابراہیم کو پھینکا ہے۔ تو لوگوں نے کہا تمہاری عقل نہیں ہے کیا؟ آگ دیکھ رہے ہو کتنی ہے، جیسے ہی تم اوپر سے گزرو گے جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا دیکھو تاریخ لکھی جائے گی، جب یہ لکھا جائے گا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو یہ ضرور لکھا جائے گا کہ ایک پرندہ تھا جو جناب ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ تو عزادارو ہم بتاتے ہیں کہ سنو، ہم مجلس اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب امام حسین کے خلاف یزید نے قیام کیا تو ہمارا نام اس لسٹ میں نہ لکھا جائے، ہم امام حسین کے ناصروں میں آئیں، ہم امام حسین کے مدد کرنے والوں میں شمار کیے جائیں۔ اور یہ نصرت اتنی زیادہ اہم ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت میثاق ہے، آیت میثاق میں 1,23,999 نبیوں سے وعدہ لیا پروردگار نے کہ وعدہ کرو اگر تمہیں آخری نبی کا زمانہ مل جائے تو وعدہ کرو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور نصرت بھی فرماؤ گے۔ لیکن نصرت کے لیے بھی شرط ہے ایمان لانا۔ نبی کی نصرت وہی کرے گا جو ایمان لائے گا۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ شریعت غیر مسلم کو نماز کی اجازت نہیں دیتی، غیر مسلم کو روزے کی اجازت نہیں دیتی۔ حد یہ ہے کہ زمین حرم پر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ پہلے مشرک بھی آتے تھے، وہ بھی طواف کعبہ کرتے تھے، وہ بھی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی سورہ برات نازل ہوئی بین لگا دیا کہ اب کوئی مشرک زمین حرم پہ قدم نہ رکھے۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے پروردگار انہیں آنے دیتا، شاید یہ آتے آتے سدھر جاتے تو آواز قدرت آئے گی کہ ہم انہیں پاکیزہ مقام کا قانون بتا رہے ہیں کہ یہاں آتے آتے نہ سدھرنا، سدھر کے آنا۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر ہم انہیں پاکیزہ مقامات کا قانون بتا رہے ہیں کہ آتے آتے نہ سدھرنا، سدھر کے آنا۔ تو عزیزان گرامی، تو اب ہم کیسے نصرت کریں؟ دیکھیں وہ نصرت جو کربلا والوں نے کی وہ کربلا سے پہلے کبھی ہوئی نہیں اور کربلا کے بعد ہوگی بھی نہیں، وقت ظہور ہوگی۔ جب امام کا ظہور ہوگا، تاریخ میں ہے کہ اس کو کہتے ہیں رجت، رجت کہتے ہیں پلٹانے کو۔ جب امام آئیں گے تو لوگ پلٹائے جائیں گے، بعض مومنین پلٹائے جائیں گے، کچھ مومنین پلٹائے جائیں گے، اور یہاں تک ہے کہ سارے نہیں۔ رجت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص مومنین ہوں گے جن کو دوبارہ پلٹایا جائے گا، جو امام کے انتظار کرتے ہوئے مر جائیں گے وہ اٹھائے جائیں گے، کچھ پرانے قبر میں گڑے ہوئے مردے اکھاڑے جائیں گے اور ان سے انتقام لیا جائے گا کہ امام سنگ اسود پہ تکیہ کیے کھڑے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کے پیچھے سے شور اٹھے گا، وہ سعید آ رہے ہیں، وہ حبیب آ رہے ہیں، وہ سلمان آ رہے ہیں، وہ مقداد آ رہے ہیں، وہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ کوئی کہے گا وہ دیکھو اکبر کی شکل میں پیمبر آ رہے ہیں، قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں۔ ارے اس وقت کا منظر کیا ہوگا جب آواز آئے گی ہوشیار عباس دلاور آ رہے ہیں، عباس دلاور آ رہے ہیں، تو اس وقت رجت ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں رجت، یعنی پرانے لوگ پلٹائے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم کیسے کریں نصرت؟ اس لیے کہ نصرت تو کرنا ہے نا، آیت میں ہے کہ نصرت واجب ہے۔ تو ایک صحابی ہیں 8ویں امام کے، کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام وہ نقل کرتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ امام مسند پر بیٹھے رہتے تھے، تشریف فرما تھے، لوگ آتے تھے امام کو سلام کرتے تھے، امام ان کے سلام کا جواب دیتے تھے اور لوگ چلے جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص ایسا آیا، اس نے آ کے امام کو سلام کیا، تو وہ راوی کہتا ہے خالی امام نے سلام کا جواب نہیں دیا، کہتا ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ امام اس کی تعظیم کے لیے مسند سے اٹھے، امام اس کی تعظیم کے لیے مسند سے اٹھے اور فرمایا یا دیبل مرحبا انتا ناصرنا، اے دیبل تم تو ہمارے ناصر ہو، تم تو ہمارے مددگار ہو۔ تو دیبل کیا کرتے تھے؟ دیبل اس زمانے کے بہت بڑے مرثیہ خان تھے،
دیبل کہتے تھے مرثیے، دیبل کہتے تھے نوحے، دیبل غم حسین میں روتے تھے، دیبل غم حسین میں رلاتے تھے، دیبل نے مرثیے کہے، امام نے ناصر کہا، دیبل نے نوحے کہے، امام نے ناصر کہا، اور عزیزان گرامی ناصر کہہ کے بتا دیا کہ دیکھ لو یہ مجلس، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ نوحے محبت کا اعلان نہیں ہے، نصرت کا اعلان ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو یہ جو ہم مجلسیں کرتے ہیں یہ ہماری محبت کا اعلان نہیں ہے، نصرت کا اعلان ہے۔ ہم امام کے، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں تو ہم ان کی مدد کریں، یعنی ہم ان کے لشکر میں ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی دیکھیں، دنیا کی مثال دیتا ہوں، آج کل جب کوئی ملٹری آرمی میں جاتا ہے نا تو اس کا پہلے چیک اپ ہوتا ہے، اس کو دوڑایا جاتا ہے، اس کے جسم کو دیکھا جاتا ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے، گن چلا سکتا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں جب عام زندگی میں اس دنیا میں بھی کسی لشکر میں جب کسی فوجی کو شامل کیا جاتا ہے تو اس کا پورا چیک اپ کیا جاتا ہے۔ تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی امام کے فوج میں شامل ہوں تو ہمارا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، ہاں؟ تو آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو امام کے لشکر میں اگر کوئی روح کا بیمار آدمی ہے تو وہ نہیں آ سکتا، یعنی جس کی روح اپنی اندر سے غلیظ ہے، جس نے گناہوں کو نہیں چھوڑا۔ ہم اکثر کیا دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، مجلس میں بھی آتے ہیں مجلس کے بعد جا کے گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی انسان کے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ استقامت کہتے ہیں جیسے کسی فوج کا کوئی کمانڈر کہہ دے کہ تمہیں یہاں رکنا ہے تو یہیں پہ رکنا ہے، اس کے آگے چوں چرا نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے وقت کا امام ہے۔ آپ دیکھیں اس کی بہترین مثال حضرت ابو الفضل عباس ہے کہ کہاں کہاں پر مولا عباس کو غیظ نہیں آیا، لیکن اگر امام نے کہہ دیا تو جناب ابو الفضل عباس امام کے خلاف نہیں گئے۔ اور اسی طریقے سے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب روز محشر ہوگی نا قیامت کا دن، تو تمام انبیاء جب مولا عباس کا مقام دیکھیں گے تو رشک کریں گے کہ کاش ہی ہمیں مقام مل جاتا۔ تو مولا کو مقام کس وجہ سے ملا؟ امام کی معرفت سے، امام کی نصرت سے۔ جہاں پہ امام نے روکا وہاں پہ اپنے آپ کو رکھا، اپنے خود غرضی کو نہیں رکھا، یہ نہیں کہ نہیں میرا یہ دل کر رہا ہے۔ مولا کی کتنی خواہش تھی جنگ کرنے کی، مولا کوفے میں بھی روکا جب جناب مسلم کا لاشا دیکھا، جب خیمے ہٹنے کی باری آئی اس وقت بھی روکا۔ جناب عباس صبر کرتے جا رہے ہیں۔ رسول خدا سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا دیکھو یہ آخری زمانے کی علامت ہے کہ آخری زمانے میں لوگ دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیں گے کپڑے کی طرح، جس کو جتنی ضرورت ہوگی وہ کاٹ کے چلا جائے گا۔ جب آپ اس دین میں آتے ہیں نا، جب آپ اس دین میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو پانی کی طرح بنائیں کہ پانی کو اگر گلاس میں ڈالو تو گلاس کی شکل استعمال کر لیتا ہے، پانی کو اگر بالٹی میں ڈالو تو بالٹی کی طرح۔ ہم اپنے آپ کو جب دین میں لا رہے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو دین کے رنگ میں کوشش کریں، اپنے کو دین میں رنگنے کی کوشش کریں، دین کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ فرش ازا امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے، دی ہوئی مہلت ہے، اور یہ فرش ازا ہر کوئی کو نصیب نہیں ہوتی، صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے ذکر میں، جن کے حصے میں پروردگار عالم نے اتنی عظیم نعمت رکھی ہے۔ صلوات کا سہارا دے بر محمد والے۔ رضان گرامی پروردگار عالم نے انسان کے پہلے انسان کو جو ہے اس کی منزلت عظمت بتا دی، اس کی امپورٹنس سمجھا دی، پھر اب اس کے بعد بتایا کہ دیکھو تمہیں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے۔ اگر تم نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں کری اور اگر تم ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو تمہاری موت جہالت کی موت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ ہمارا وقت کا امام توقیات لکھتا ہے۔ جب امام کسی کو خط اور خطوط لکھتے ہیں تو اس کو توقی کہتے ہیں،
امام کہتے ہیں دیکھو اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنی نظر کرم تم سے ہٹا لیں تو یہ زمانہ تم کو ایسے پیس دے گا جیسے چکی میں گیہوں پیس دیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام ہر قدم پر ہماری نصرت کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ آپ دیکھیں کہ شیعت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن شیعت مٹ نہیں رہی ہے، اس لیے کہ کسی ایرے غیرے کی دعا نہیں ہے، یہ دعائے زہرا ہے، یہ دعائے زہرا ہے۔ جناب زہرا نے اپنی زندگی میں 2 دعا مانگی، یا تو جناب ابوالفضل عباس کو مانگا ہے یا عزادار کو مانگا ہے۔ تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پشت پناہی کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں سامنے کتنی بڑی طاقت تھی، سپر پاور جسے زمانہ مانتا ہے، لیکن عزیزان گرامی جب ہم نے ایک بار اللہ اکبر کہہ دیا تو ہمارے سامنے کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر شے سے بڑا ہے۔ ملتا ہے کہ جب آیت اللہ خمینی زندہ تھے تو جب امریکہ نے دھمکی دی کہ ہمارے پاس پرمانو بم ہے، تو خمینی صاحب نے کہا تمہارے پاس 1 پرمانو بم ہے، ہمارے پاس 100 پرمانو بم ہے۔ تب وہ گھبرا گیا کہ ان کے پاس 100 کیسے آ گئے؟ تو خمینی صاحب نے تسبیح نکال کے دکھائی تھی کہ یہ دیکھو یہ جو دانے ہیں نا، ایک ایک دانہ پڑھتا جاؤں گا تم بھسم ہوتے چلے جاؤ گے، ایک ایک دانہ میں پڑھتا جاؤں گا تم بھسم ہوتے چلے جاؤ گے۔ یہ ہے امام کی طاقت۔ لیکن عزیزان گرامی وہ امام جو لوگوں کو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ سکھانے آیا، وہ رسول جو جب مکے کی سرزمین پہ اترا تو جہاں اتنا ظلم و جور تھا، جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، اسی رسول نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ دیکھو بیٹیوں کا کیا مرتبہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے وہی بیٹی جس کا رسول اتنا احترام کرتے تھے، آپ دیکھیں کس طریقے کا ظلم ہوا۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا؟ عزیزان گرامی کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا، اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں کوئی بھی ایسی جنگ نہیں دیکھی ہے جہاں پر 6 ماہ کے بچوں کو قربان کیا جائے، جہاں پر 6 مہینے کے بچے قربان کیے جائیں۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا معیار کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی منزلت کیا ہے۔ زمانہ درک نہیں کر سکتا کہ حسین کیا ہے، یہ صرف ایک اعلان تھا کہ آپ لوگ کتنی دور سے اس مجلس میں تشریف لے آئیں، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے انویٹیشن ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری دفتر کے میزوں پر خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان میں شرکت کرنے نہیں جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا مجمع اور ہوتا ہے، دولت کا مجمع اور ہوتا ہے۔ یہ امام حسین کی محبت ہے کہ ہم کتنی دور سے امام حسین کی محبت میں چل کے مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ محبت کا مجمع ہے، یہ امام حسین کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ لیکن عزادارو یہی امام حسین ہیں، کربلا کا میدان ہے، 3 دن سے ہمارا اور آپ کا آقا حسین پیاسا ہے۔ عزادارو کربلا میں سب نے امام حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، لیکن امام نے کسی سے نہیں کہا۔ کربلا میں ہمارا مولا سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ عزادارو آج 9 محرم ہو گئی، آج میرا دل کرتا ہے اس 6 ماہ کے بچے کے مصائب پڑھوں کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ زبان تالو میں چپک گئی تھی، اتنی پیاس تھی میرے مولا علی اصغر کو۔ عزادارو جب یہ عاشور کا دن نمودار ہوا، ایک ایک کر کے امام کے اصحاب اور انصاب جانے لگے۔ جب سب شہید ہو گئے اور امام یکو تنہا ہیں تو امام ایک ٹلے کی بلندی پر آ کر آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی میری مدد کرے، ہے کوئی میری نصرت فرمائے۔ عزادارو امام کا یہ آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا کہ خیمے سے آواز گریہ کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین ٹیلے کو چھوڑ کے خیمے میں آئے۔ امام حسین نے سوچا کہ شاید کوئی بچہ پیاس کی وجہ سے شہید ہو گیا ہے۔ امام جیسے ہی خیمے میں آئے تو کیا دیکھا؟ جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا
اور گھٹنیوں چل کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ امام نے کہا اے بہن زینب کیا ہوا؟ کہا اے میرے بھیا، جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ جزاک اللہ، آپ کی آواز گریا بلند ہے، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لیا اور بی بی سکینہ کی طرف دیکھ کے فرمایا اے بیٹی سکینہ، شاید میں اصغر کو پانی پلا لاؤں، شاید میں اصغر کو پانی پلا لاؤں۔ عزادارو، امام حسین اصغر کو لے کے میدان میں آئے، سامنے سے 9 لاکھ نے سمجھا کہ شاید امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ امام نے ابا کا دامن الٹا اور کہا دیکھو اگر تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں تو اس 6 ماہ کے بچے کی کیا خطا ہے، ذرا اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ خدا لعنت کرے عمر سعد پر، وہ کہتا ہے اے حسین پیاس خود کو لگی ہے، ارے نام بچے کا لے رہے ہو، میں اس وقت پانی دوں گا جب یہ بچہ خود پانی مانگے گا۔ لیجیے عزادارو، امام حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹایا اور اٹھا لیا، کہا اے اصغر کربلا کی زمین بڑی گرم ہے، تمہارا جسم بڑا نرم ہے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ یہ منظر دیکھنا تھا۔ جناب علی اصغر نے کہا بابا انہوں نے تو آپ کی ماں فاطمہ سے بھی گواہ مانگے تھے، آپ مجھے زمین پر لٹائے، میں آپ کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ عزادارو، جناب علی اصغر نے اپنی خشک زبان تالو سے چھڑائی، اوٹوں پہ پھرائی۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ سامنے سے لشکر رونے لگا۔ عمر سعد نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر میں بغاوت ہو جائے۔ اس نے کہا اے حرملہ، اے حرملہ، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ لیجیے عزادارو، حرملہ نے تیر اٹھایا، اور جانتے ہیں عزادارو کون سا تیر اٹھایا؟ حرملہ نے وہ تیر لیا جس کے لیے عربوں نے قسم کھائی تھی کہ یہ تیر ہم کبھی انسانوں پہ نہیں چلائیں گے، یہ تیر ہم کبھی انسانوں پہ نہیں چلائیں گے۔ عزادارو، حرملہ نے چلے کمان میں تیر جوڑا، علی اصغر کا نشانہ لیا۔ اب جیسے ہی تیر کمان سے نکلا، جناب فضہ دیکھ رہی تھی، کہا اے فضہ، جناب فضہ نے کہا اے رباب تیرے اصغر کی خیر ہو۔ لیجیے عزادارو، تیر جناب علی اصغر کے گلے میں لگا، امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جناب علی اصغر نے کہا اے بابا اماں سے شکایت نہ کریے گا، اس لیے کہ میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بہت بھاری تھا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آخری جملہ ہے، جیسے جی چاہے گریہ کر لیجیے عزادارو۔ جب شام غریبہ کو لاشیں پامال کرنے کی نوبت آئی ہے نا، تو عمر سعد نے کہا کہ ہم نے قتل 72 کیے ہیں، یہ سر 71 کیوں ہیں؟ تو کسی نے کہا اے عمر سعد، امام حسین ایک بچے کو اپنی زندگی میں خیمے کے پیچھے دفن کر کے گئے تھے۔ تو عمر سعد نے کہا اگر سر 72 نہ ملے تو مجھے انعام نہ ملے گا۔ لیجیے عزادارو، گھوڑے پر گھڑ سوار ہوئے، لمبے لمبے نیزے لے کر کربلا کی زمین پر مارتے ہیں۔ جناب فضہ نے کہا اے رباب تیرے اصغر کی خیر ہو۔ اب ایک شکی نے جب زمین پر نیزہ مارا تو خالی نیزہ نہیں باہر آیا، ارے علی اصغر کا نازنین سا جسم نیزے کے ساتھ باہر آیا۔ عزادارو ذرا تصور کیجئے گا، سامنے سے جناب رباب دیکھ رہی ہے، ارے ظالم نے علی اصغر کو نیزے سے نکالا، جناب علی اصغر کو گھٹنے پہ رکھا، سامنے سے رباب دیکھ رہی ہے۔ جناب رباب کے سامنے علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا، بدن کو مقتل میں پھینک دیا، سر کو نیزے پہ بلند کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامر۔ بار الہا تیرے حق کا واسطہ، چہردہ معصومین علیہ السلام کے حق کا واسطہ، دنیا میں جہاں جہاں میشیان حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال عزت آبروز کی حفاظت فرما۔ بار الہا پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے،
کم سن کو ملے ولولہ یون محمد، ہر ایک جواں کو ولی اکبر کا جگر دے، کم ہم کو نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ ماتم حسین۔